ایک دفعہ کی بات ہے، 3 قریبی دوست رہتے تھے، کمال، زاہد اور فیصل۔ کمال جو کیپٹن تھا، زاہد مچھلیوں کا ماہر اور فیصل جو انجن سنبھالتا تھا، ایک چھوٹی پرانی کشتی پر گہرے سمندر میں شکار پر نکلے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ ایک ایسی جگہ تک پہنچنا جہاں بڑی مچھلیاں ملتی ہیں، جسے عام طور پر خاموش پانی والی جگہ کہا جاتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سمندر اتنا شانت تھا کہ لگتا تھا جیسے اس نے سانس لینا بند کر دیا ہو۔ اچانک ریڈار پر ایک عجیب نشان نظر آیا۔ کمال نے زاہد سے کہا، یہ کیا ہے؟ ہمارے آس پاس تو کوئی اتنی بڑی کشتی نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بہت بڑا خستہ حال جہاز دیکھا۔ اس کا نام مردہ لہریں تھا۔ وہ جہاز سالوں پہلے گم ہو چکا تھا اور اس کے بارے میں کہانیاں سنائی جاتی تھیں کہ وہ جہاز روحوں کا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ فیصل ڈرتے ہوئے بولا، کمال واپس چلو۔ لوگ کہتے ہیں اس جہاز کو چھونے والے کی قسمت ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہے۔ مگر کمال میں تجسس تھا۔ اس نے دیکھا کہ جہاز پر ایک پرانا چاندی کا لاکٹ چمک رہا ہے۔ امیر ہونے کی لالچ اور راز جاننے کی چاہت نے ان تینوں کو جہاز پر جانے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ اس جہاز پر چڑھ گئے۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، لیکن ہوا میں نمک اور سڑے ہوئے کپڑوں کی عجیب سی بو تھی۔ اندر ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، کھانا اور تاش کے پتے وغیرہ۔ ایسا لگتا تھا جیسے لوگ اچانک غائب ہو گئے ہوں۔ زاہد نے کیپٹن کے کیبن میں ایک پرانی ڈائری دیکھی۔ جیسے ہی اس نے اس ڈائری کے پہلے صفحے کو کھولا، اس پر لکھا تھا، آج 40 دن ہو گئے ہیں، سمندر بولتا نہیں مگر آواز دیتا ہے۔ اچانک جہاز کے انجن روم سے ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے۔ فیصل جو انجن سنبھالنے کا ماہر تھا، جا کر چیک کرتا ہے۔ وہاں کوئی انجن نہیں تھا، صرف گہرا کالا پانی تھا جو اوپر اٹھ رہا تھا۔ یہاں کوئی انجن نہیں ہے، صرف سمندر ہے، فیصل نے چیخ کر کہا۔ کمال نے لاکٹ اٹھایا اور اسی وقت ان کے پیچھے سے ان کے نام کی آواز آئی۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں صرف دھند تھی، مگر اگلے ہی پل انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپنی چھوٹی کشتی جو وہ باہر باندھ کر آئے تھے، روح کی طرح آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب وہ پھنس چکے ہیں۔ جب تینوں دوست کمال، زاہد اور فیصل سمجھ جاتے ہیں کہ وہ پھنس چکے ہیں تو وہ انجن روم کی طرف دوڑتے ہیں جہاں سے انہیں عجیب آواز آئی تھی۔ وہاں کوئی انجن نہیں تھا، بس گہرا کالا پانی اوپر اٹھ رہا تھا، مگر اسی کالے پانی کی سطح پر انہیں ایک انسانی سایہ نظر آیا۔ وہ کوئی روح تھی جو تکلیف سے چیخ رہی تھی۔ اس روح کے ہاتھ میں وہی چاندی کا لاکٹ تھا جو کمال نے اٹھایا تھا۔ روح نے دکھ بھری آواز میں کہا، تم میرا رازدار لاکٹ لے آئے، مگر اس راز کو سلجھائے بغیر تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے۔ زاہد نے ڈر کے پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں کیا چاہیے تاکہ تمہیں مکتی مل سکے؟ روح نے جواب دیا، میں اس جہاز کا پہلا کیپٹن تھا۔ مجھے یہاں 40 سال پہلے میرے اپنے ساتھیوں نے قید کیا تھا۔ جب میں مرا تو میری روح اس جہاز میں اور خاموشی میں قید ہو گئی۔ جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہوگا، یہ جہاز کسی کو چھوڑے گا نہیں اور میں مکتی نہیں پا سکوں گا۔ روح نے لاکٹ کی طرف اشارہ کیا اور سسکتے ہوئے کہا،
اس لاکٹ میں میری ماں کی تصویر ہے۔ میری ماں وہ ایک چھوٹی سی سمندری بستی میں رہتی ہیں۔ وہ اب بہت بوڑھی ہو گئی ہوں گی۔ میں ان کی آخری خواہش پوری نہیں کر پایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں ان کا خیال رکھو، ان کو آخری لمحوں میں خوشی دو۔ اگر تم یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو تو مجھے آخر مکتی مل ہی جائے گی اور یہ جہاز تمہیں معاف کر دے گا۔ کمال نے لاکٹ پکڑ لیا۔ فیصل اور زاہد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ موت ان کے سامنے تھی اور بچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، ایک روح سے کیا ہوا وعدہ اور انسانیت۔ کمال نے قسم کھائی، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم تمہاری ماں کا خیال رکھیں گے، تمہاری روح کو مکتی ملنی چاہیے۔ جیسے ہی کمال نے یہ وعدہ کیا، وہ چاندی کا لاکٹ تیز روشنی سے چمک اٹھا۔ روح نے ایک گہری آخری سانس لی۔ شکریہ دوستو، میں آزاد ہوں۔ اور اس کے بولتے ہی اس جہاز سے وہ کالا سایہ اور خوفناک ماحول آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا۔ کمال، زاہد اور فیصل نے دیکھا کہ ان کی چھوٹی کشتی جو ڈوب چکی تھی، وہ جیسے کسی جادو سے واپس پانی کی سطح پر تیر رہی تھی۔ تینوں دوستوں نے سکون کی سانس لی اور فوراً اپنی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مردہ لہریں جہاز ایک آخری بار چمکا اور گہرے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ وہ تینوں واپس اپنی بستی کی طرف نکل پڑے۔ اب ان کا سفر مچھلیاں پکڑنے کا نہیں بلکہ روح سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کا تھا۔ لاکٹ میں چھپی ماں کی تصویر اور روح کی آخری خواہش نے ان کی زندگی کو ایک نیا بہترین مقصد دے دیا۔ ان کا دوستانہ رشتہ اب صرف دوستی نہیں بلکہ وعدے اور انسانیت کی داستان بن چکا تھا۔